تحریک عدم اعتماد ہوا ہو چکی ہے، حکومت کو کوئی پریشانی نہیں رہی۔ میڈیا پر جن ایم این ایز کے نام لیے گئے کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے، وہ ایم این ایز قومی اسمبلی میں ان میڈیا کے اداروں کے خلاف تحریک استحقاق پیش کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ان ایم این ایز میں سب سے متحرک ریاض فتحیانہ ہیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے ایک ناراض ایم این اے نور عالم خان کے متعلق بھی یہ افواہ دم توڑ چکی ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو جوائن کر رہے ہیں۔ افواہ کے پیچھے صرف اتنی بات تھی کہ ان کے بہنوئی کا تعلق JUIF سے ہے اور وہ ان کے ٹکٹ پر ناظم بنے ہیں۔ سچ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے 20 ناراض ارکان کا بار بار ذکر کرنے والے کچھ صحافیوں کے پاس ایک ایم این اے ایسا نہیں کہ جسے سامنے لا سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ ارکان کو نون لیگ نے آئندہ انتخابات میں ٹکٹ دینے کی آفرز بھی کیں اور بھی کئی طرح کی آفرز کی گئیں، مگر تمام آفرز ٹھکرا دی گئی ہیں، بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا گیا ہے۔ ویسے ان تمام ایم این ایز کو عام ترین ذرائع سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، وہ ایک سرکاری ادارے کی طرح غیر جانبدار ہو کر حکومت کے احکامات کے مطابق کام کر رہی ہے۔ نون لیگ کے اس جھوٹے الزام نے بھی نون لیگ کا بہت نقصان کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک خاص فرد پشاور سے ایم این ایز کو کال کر رہا ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں۔ نون لیگ نے ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر یہ کہا جا سکے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان جو خلیج مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو کے سلوگن سے پیدا ہوئی تھی، اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق اپوزیشن عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کرے گی۔ پلان کے مطابق پہلے اپوزیشن اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر کے یہ چیک کرے گی کہ کیا وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، اور اپوزیشن اگر کامیاب ہوئی تو پھر پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لائے گی، پھر جا کر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا سوچا جائے گا۔ ان میں سے کسی بھی تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اپوزیشن پہلے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کے خلاف 2 مرتبہ تحریک عدم اعتماد جمع کرا کے واپس لے چکی ہے۔ اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد لانے کے جو نعرے لگائے ان کی بعض گشت واپس اسی کے کانوں میں چیخ بن کر گونجنے لگی ہے۔ 48 گھنٹوں میں خوشخبری آنے کی اطلاعات دینے والی اپوزیشن آنکھیں مل مل کر منظرنامے کو دیکھ رہی ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کے 48 گھنٹے بھی پورے ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ طے ہے کہ اس ساری صورتحال نے عمران خان کی پوزیشن کو اور بہتر کر دیا ہے۔ ابھی جب اپوزیشن کی موجودہ تحریک مکمل طور پر ناکام ہو جائے گی تو پی ٹی آئی اور زیادہ مضبوط دکھائی دے گی۔ یقیناً اس کے اثرات اگلے انتخابات پر بھی مرتب ہوں گے۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اس وقت اپوزیشن نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تحریک کیوں شروع کی۔ بعض صحافیوں نے لکھا ہے، کہا جاتا ہے کہ نواز شریف اور زرداری کا اعتماد بحال کرنے میں کچھ بیرونی دوست ممالک نے بھی کردار ادا کیا۔ بے شک اپوزیشن کی یہ تحریک اس وقت بیرونی اشارے پر شروع ہوئی ہے۔ مغرب، روس اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے مراسم سے خاصا پریشان ہے اور کچھ ممالک نے تو باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ برطانیہ نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے مشیر قومی سلامتی معید یوسف کا دورہ تک منسوخ کر دیا۔ یعنی حکومت کے خلاف موجودہ تحریک صرف اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے شروع کی گئی ہے۔